آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتی اور نہ ہی میں اسے بھلانا چاہتی ہوں۔ یہ 2016 کے مارچ کی بات ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی۔ کوئی 1:30 بجے کا وقت تھا اور ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ میرا کمرہ باقی کمروں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس کی کھڑکی باہر لان کی طرف کھلتی تھی اور اس قطار میں اور کوئی کمرہ نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے کے سامنے اور سائڈ پر صحن تھا، اس لیے باقی گھر والوں تک میری آواز پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ تو ہوا یوں کہ پینٹنگ کرتے کرتے میری نظر کھڑکی سے باہر لان پر پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ سفید رنگ کے چمکتے لباس میں کھڑا ایک وجود میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی اور پینٹنگ برش پھینک کر فوراً کھڑکی کی طرف بھاگی۔ جھٹ سے کھڑکی بند کی اور کھڑکی کے ساتھ کمر لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا سانس پھول گیا اور جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر میں نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کر پیا اور باقی بچا ہوا پانی کا گلاس بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ گلاس دھڑام سے زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور اس میں موجود پانی نے خون کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بے اختیار چیخ نکل گئی اور میں اپنے کمرے کے دروازے کو کھول کر باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ پر ایک زور کی اسٹک بجی، جیسے مجھے کوئی لاک کھولنے نہ دینا چاہتا ہو۔ میں نے ایک بار دوبارہ کوشش کی تو پھر وہی اسٹک کا وار ہوا۔ میں جلدی سے واپس مڑی اور اپنا موبائل اٹھا کر اپنے گھر والوں کو کال کی، لیکن عجیب بات تھی، سب کا نمبر بند آ رہا تھا۔ میں اور بھی بوکھلا گئی کہ ایک ساتھ سب کے نمبر کیسے بند ہو سکتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا۔ جب کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک چلتا ہوا سایہ نظر آیا۔ میں بمشکل سانس لیتے ہوئے بند کھڑکی پر پردہ کرنے کے لیے آگے بڑھی تو کھڑکی کو کسی نے دھیرے سے کھٹکھٹایا۔ میں ڈر کر ایک بار پھر چیخنے لگی تو میری چیخ جیسے گلے میں ہی اٹک گئی۔ پردہ آگے کرنے کے بعد میں بھاگ کر کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرا جسم مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، لیکن الفاظ کی ادائیگی بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ کبھی میری زبان میرے دانتوں کے نیچے آ جاتی اور کبھی دانت ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ میں کمرے کے کونے میں بے حس و حرکت بیٹھی کانپ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور ساتھ ہی میری مما کی آواز آئی، ارم بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ رات کے اس وقت مما آخر کیوں میرے کمرے میں آئیں گی۔ عام طور پر کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن خوف کا اس قدر غلبہ تھا کہ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی۔ جیسے ہی میں نے لاک کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور کالے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت بڑی چمکدار آنکھوں والی عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کانپتی آواز میں اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ کچھ نہ بولی اور اندر آ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ میں اسے نظر انداز کر کے دروازے سے باہر جانے کے لیے تیزی سے مڑی تو دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا اور میرے کھولنے پر بھی نہ کھلا۔ مارے خوف کے میں لڑکھڑاتے قدموں سے صرف 3-4 انچ ہی چل سکی اور فرش پر گر گئی۔ میرے وجود کا ایک ایک حصہ اکڑ چکا تھا اور کبھی اس قدر ڈھیلا ہو جاتا کہ جیسے مجھ میں ہڈیوں کی جگہ صرف گوشت ہی گوشت ہو۔ میرے کمرے میں لیمپ کی روشنی تھی اور مجھے ہمیشہ سے ہلکی روشنی پسند تھی۔ اچانک میرے لیمپ کی روشنی آن آف ہونے لگی اور بیڈ پر بیٹھی عورت کے کپڑوں کا رنگ کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی زرد، کبھی نیلا اور کبھی سفید ہو جاتا۔ وہ سارا منظر دیکھ کر میری ہچکی بن گئی اور میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر زور زور سے رگڑنے لگی کہ کاش یہ خواب ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس عورت نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں اس کی عادی ہو چکی تھی اور میرے خوف میں تھوڑی کمی واقع ہوئی تھی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس پراسرار مخلوق نے فی الحال مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں فرش پر بیٹھے اپنے چہرے کو اپنے گھٹنوں کے ساتھ لگائے بیٹھی تھی
کہ اچانک میں نے اپنا دایاں ہاتھ قالین پر رکھا۔ جو ہی میں نے ہاتھ اٹھایا وہ خون سے تر ہو گیا، جبکہ قالین پر کوئی خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور ایک نظر اس عورت کی طرف دوڑائی جو اب تک بیڈ پر نیم دراز پڑی تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کی طرف سے نظر ہٹا کر دوبارہ ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میرے ہاتھوں سے خون غائب تھا۔ اسی دوران مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس جھٹکے کے ساتھ ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب میرے جسم میں ہلنے کی سکت تک نہ تھی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت مجھ پر طاری تھی اور میرے سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں بھی بھاری سی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور اپنی ادھوری پینٹنگ کو دیکھنے لگی جو ابھی میں نے شروع ہی کی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اس عورت کا چہرہ میری پینٹنگ پر چھپ چکا تھا، جیسے میں نے اس کی پینٹنگ بنائی ہو، اور اس کے ساتھ بہت سٹائلش فونٹ میں لکھا تھا ویلکم ٹو آور ورلڈ۔ میں نے وہ پینٹنگ وہیں پھینکی اور کھڑے ہو کر دروازے کی طرف جانا چاہا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کمرے سے کسی بھی طرح باہر نکل جاؤں اور اپنی فیملی کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں کھڑی تو ہو گئی لیکن میرے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، جیسے قالین کے ساتھ چپک گئے ہوں۔ میں ساتھ ہی پڑی کرسی کا سہارا لے کر اپنے قدموں کو اٹھانے کے لیے زور لگانے لگی، جیسے کسی چپکی ہوئی چیز کو اکھاڑا جاتا ہے، لیکن مجھے کامیابی نہ ملی۔ میں بے سدھ ہو کر قالین پر لیٹ گئی اور اللہ کا ورد کرنے لگی۔ میں نے آنکھیں موند لی تھیں، لیکن آنکھیں بند کرنے کے بعد وہ عورت مجھے مسلسل تصور میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور بلند آواز میں اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا کہ اچانک سامنے والی دیوار پر ایک گول شکل کی نیلی روشنی ظاہر ہوئی، ایسے جیسے کسی ٹارچ کی روشنی ہو، لیکن اس روشنی میں مجھے دو لوگوں کے چلتے ہوئے سائے نظر آئے اور بہت ہی ہلکی آواز میں قہقہوں کی آواز بھی آئی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر اس منظر سے بچنے کی کوشش کی۔ وہی روشنی میرے ہاتھ پر پڑنے لگی۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ آنکھوں پر سے ہٹا دیا تو پھر سے وہ روشنی دیوار پر نظر آنے لگی اور ساتھ میں قہقہوں کی مسلسل دھیمی سی آواز بھی۔ اب مجھے اس آواز سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 20 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور میں قالین پر بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ اسی اثناء میں میرے موبائل پر میسج کی ٹون بجی اور ساتھ میں کال بھی آنے لگی۔ میں نے ٹوٹتے جسم کے ساتھ دھیرے دھیرے اٹھنے کی کوشش کی اور بیڈ پر سے موبائل اٹھایا۔ وہ میسج اور کال میری بہن کے تھے جو وہ مجھے اکثر تہجد کے وقت جگانے کے لیے کیا کرتی تھی۔ میں نے 5 منٹ لگا کر ایک میسج لکھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی سے میرے کمرے میں آؤ اور چابی سے دروازہ خود ہی کھولنا۔ جیسے ہی میسج بھیجنے لگی وہ میسج خود بخود ہی مٹ گیا۔ خوف سے موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میرے سر کا درد مزید بڑھ گیا، ایسے جیسے دماغ پھٹ کر ابھی 1000 ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا اور مختصر میسج ٹائپ کرنے لگی، کم ان مائی روم۔ پھر سے میسج بھیجنے سے پہلے ہی مٹ گیا۔ پھر میں نے اس کو کال ملائی تو نمبر بند تھا۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی اور اب جسم میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ اٹھ کر کمرے کے دروازے تک جا سکوں۔ البتہ ذہنی خوف میں کافی کمی ہوئی تھی، لیکن جسمانی طور پر میرا حال بہت برا تھا، جیسے صدیوں کی تھکاوٹ جسم پر طاری ہو، اور مجھے بھوک بھی اتنی لگ گئی کہ جیسے ہفتے سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہو اور ہونٹ پیاس سے خشک تھے۔ لیکن اب میں پانی نہیں پینا چاہتی تھی کیونکہ وہ پانی خون بن کر زمین پر گرا تھا، جس کی وجہ سے جگ میں رکھے پانی کو پینے کی مجھ میں ہمت نہ ہوئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 4:17 ہو چکے تھے۔ پھر میں 10 منٹ تک درود پاک کا ورد کرتی رہی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں نے خود کو نارمل محسوس کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے ذہن میں وہ سفید کپڑوں والا وجود آیا جو کھڑکی سے باہر تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھولی، جیسے مجھے اسے دیکھنے کا تجسس ہو کہ وہ کون تھا۔ کھڑکی کھولتے ہی کیا دیکھتی ہوں کہ تقریباً 6 فٹ اونچے 4 ایک جیسے سفید کپڑوں میں ملبوس وجود ایک جگہ گھوم رہے تھے۔ ان کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں پلک جھپکے بغیر انہیں دیکھتی رہی اور میرے اندر 1% بھی ڈر نہیں تھا۔
وہ چاروں مجھ سے بے خبر گھومنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف توجہ نہ دی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کر کے نیچے بیٹھے اور میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز مجھے سنائی دی اور میں پرسکون ہو کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں گہرے نقش چھوڑ چکا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ ان سب نے مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، نہ ہی ڈرایا۔ ہاں، میں البتہ خود ضرور ڈر گئی، کیونکہ ایسے واقعات سے ڈر جانا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور اگلا ایک ہفتہ میں بخار میں مبتلا رہی۔